السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اپنی اولاد کا زبردستی نکاح کرنے کا شریعت میں کوئی اجازت نامہ ہے یا نہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں کہ اپنی اولاد کا زبردستی نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے جو لڑکا عاقل ہو، بالغ ہو، اور اسی طرح جو لڑکی عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اس کا نکاح زبردستی کر دینا، اس کی مرضی کے خلاف کر دینا، تو یہ ظلم بھی ہے اور شرعاً درست بھی نہیں ہے۔ شریعت اس طریقے کو ناپسند کرتی ہے کہ عاقل بالغ لڑکا ہو، اس کی زبردستی شادی کر دی جائے، اسی طرح عاقلہ بالغہ لڑکی ہو، اس کی بھی زبردستی شادی کر دی جائے جہاں ان کو پسند ہی نہیں ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، شرعاً ایسا کرنا گناہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے معاملے میں ظلم سے کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، انصاف کے ساتھ آپ کی اولاد ہے، آپ نے ان کو پالا پوسا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ، اب آگے والی جو ان کی مستقبل کی زندگی ہے وہ چند منٹ کے اندر برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ آپ کی اولاد کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کر دے۔ جب آپ خود والدین ان کے ساتھ ظلم کا یہ فیصلہ کریں گے، اب ایک لڑکی ہے بیچاری نہتی، تو اس ظالم دنیا کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے جب والدین نے اس کو ایسے آدمی کے حوالے کر دیا ہے جو اس کو 10 روپے بھی کما کر نہیں لا کے دے سکتا، جو نشہ کرتا ہے، اس کو زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، سارے لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کی بے عزتی کرتا ہے، حتیٰ کہ بہت ساری یہ خبریں بھی موصول ہوئی ہیں کہ والدین نے اتنا تک ظلم کیا، زبردستی کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کیا اور وہ خود تو کچھ نہیں کماتا، اپنی بیوی کو بدکاری کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے بدکاری کروائے تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اس کے سبب کون بنتے ہیں؟ یہی والدین بنتے ہیں۔ ایسی جگہ بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں یا لڑکوں کا نکاح کر دیتے ہیں تو عام طور پر اس کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ جو لڑکا ہے اس کا جب زبردستی نکاح کر دیا تو اب وہ اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کو کچھ کما کر نہیں دیتا، جس کی وجہ سے یہ والدین نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، جب اس کا دل ہی نہیں تھا اس کے ساتھ تو خواہ اس کو اس کے ساتھ کیوں لگا دیا، اس کی طرف ان کی کیوں نسبت کر دی، ان کی طرف ان کا نکاح اور شادی کیوں کر دی۔ تو میری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس معاملے میں۔ آج جب کہ طبیعت کے اندر شر غالب ہے، انسان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے جو فرمایا ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ ایک آدمی نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو میں اس کا نکاح کس کے ساتھ کروں؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم اس علاقے کے اندر اس انسان کو تلاش کرو جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ جب تم ایسے انسان کو تلاش کر لو گے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کو جب تم اپنی لڑکی دے دو گے، اگر وہ تمہاری لڑکی کو پسند کرتا ہوگا تو وہ اس کے اوپر جان تک قربان کر دے گا، اس کے اوپر جان نچھاور کرے گا، ہر قسم کی قربانی دے گا۔ لیکن اگر تمہاری لڑکی اس کو پسند نہ بھی آئی تب بھی کم از کم اس پر ظلم نہیں ڈھائے گا، اس پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ کتنی ہی زبردست بات کہی ہے کہ ایسے لڑکے کو تلاش کرو جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ اگر تمہاری بیٹی اس کو پسند آئے گی
تو وہ اس کو عزت کے ساتھ رکھے گا، اس کے اوپر جان نچھاور کرے گا۔ اگر پسند نہیں بھی آئے گی تب بھی کم از کم آپ کی بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ محترم سامعین، والدین سے یہی گزارش ہے، ایسے لڑکے کو تلاش کریں، ایسے لڑکے کو تلاش کریں جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ تو یہ ساری کی ساری آگ اسی وجہ سے لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم جو رشتے کرتے ہیں وہ مفادات کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں، لالچ کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں۔ تو جہاں دیکھا کوئی آدمی پیسے والا دیکھا، زمین و جائیداد والا دیکھا، زبردستی اپنی لڑکی کی جو ہے شادی اسی کے ساتھ کر دی، تو یاد رکھو عام طور پر یہ تجربہ اس بات کا گواہ ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ شرابی قسم کے ہوتے ہیں، وہ گناہ گار قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی بیٹی کو کیا عزت دے سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے تو وہ تو آپ کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، تو وہ ان کا تو کام ہے کسی اور چراگاہ میں چرنا، تھوڑا سا اس کو چکھ کے بس اس کو پھینک دیا، پھر دوسری جگہ اس کو چکھنا پھینکنا، چکھنا پھینکنا، ان کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو کیسے عزت دے سکتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ایسے آدمی کا چناؤ کرنا چاہیے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تاکہ آپ کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور بچوں سے بھی یہی گزارش ہے، اگر کسی اچھی جگہ والدین رشتہ کرنا چاہتے ہوں تو خواہ مخواہ ضد نہ کریں، خواہ مخواہ جو ہے نا والدین کے لیے تنگی کا باعث نہ بنیں۔ لیکن اگر کسی بھی طریقے سے والدین نہیں مان رہے، زبردستی کر رہے ہیں، بار بار بچوں کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ اس جگہ آپ کی شادی کرنی ہے، تو اگر وقتی طور پر بیٹی نے یا بیٹے نے اجازت دے دی اور دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا، تو ایجاب و قبول کر لینے کے بعد چاہے یہ زبردستی سے ہی کیوں نہ ہو، ایجاب و قبول کر لینے کے بعد نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ بھی یہ زبردستی نکاح ہوا ہے تو لہذا منعقد ہی نہیں ہوا، نہیں۔ جب والدین کے اصرار پر بیٹی نے اجازت دے دی ہے اور اسی طرح والدین کے اصرار پر بیٹے نے اجازت دے دی ہے، تو اجازت دے دینے کے بعد جب ایجاب و قبول ہو گیا تو ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد نکاح منعقد ہو جائے گا۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے تو خواہ مخواہ زبردستی ان کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ شرعاً یہ درست بھی نہیں ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس پر والدین کو گناہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اس سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر والدین کے اصرار پر بچوں نے اجازت دے دی اور والدین نے ان کا نکاح کر دیا، ایجاب و قبول کے بعد یہ کیا ہوا والدین کا نکاح منعقد ہو جائے گا، تو اس کے انعقاد میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بچوں نے جب اجازت دے دی، والدین نے یہ نکاح کر دیا، ایجاب و قبول بھی ہو گیا، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے معاملے میں ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔